امام بخاری فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں رہتے تھے اور ان کی والدہ دوسرے گھر میں رہتی تھی. تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جانا چاہتے تھے تو اپنی ماں کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کس طرح کہتے؟ السلام علیکہ یا امتاہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میری ماں، اللہ عز و جل کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں. ماں جواب دیتی وعلیکم یا ابنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے فرزند، تم پر بھی اللہ عز و جل کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں. سیدنا ابو ہریرہ کو ماں سے کتنی محبت تھی کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چند صحابہ بھوک سے پریشان، وہی میری بات، بھوک بہت تھی، پریشان ہو کر حاضر ہوئے. اور صحابہ نے جب حاضر ہوئے تو پیارے آقا نے پوچھا اس وقت کیسے آنا ہوا؟ وہ وقت نہیں تھا صحابہ کی حاضری کا. تو کہا حضور بھوک نے پریشان کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور بھوک نے پریشان کیا ہے. تو پیارے آقا نے ایک کھجور کا طباق منگایا بڑا سا، ہر صحابی کو 2 کھجوریں دی. سیدنا ابو ہریرہ کو دیکھا، ایک کھجور کھائی اور ایک دامن میں اپنے جیب میں رکھ لی. ابھی یہ پاک ملاحظہ فرما رہے تھے اے ابو ہریرہ یہ کیا کیا تم نے؟ سب نے 2 کھائیں اور تم نے ایک کھجور کھائی اور ایک رکھ لی. تو کہا حضور ایک اپنے لیے کھائیے، ایک ماں کے لیے رکھیے. آئے ہائے، بھوک کا عالم ہے مگر ماں کو نہیں بھولے. نبی پاک علیہ السلام کو یہ ادا کیسی پسند آئی. پیارے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ یہ کھجور بھی تم کھا لو، تمہاری ماں کے لیے 2 اور دے دیں گے. اب پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو 2 مزید ان کو کھجوریں عطا کی. آپ کا انداز کیا تھا کہ جب تک آپ کی والدہ حیات رہی، ان کی تنہائی اور بڑھاپے کے خیال سے آپ کبھی حج پر نہیں گئے. پھر والدہ کا انتقال ہوا، پھر یہ باقی سارے معاملات حج وغیرہ کے ہوئے. لیکن یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس واقعے کو میں نے کیوں چوز کیا آج کے بیان کے لیے کہ یہ میسج ہے ہم سب کے لیے. پہلے میں نے ایک پیغام تو اس واقعے سے یہ دیا کہ سادگی، فقر و فاقہ، پریشانی میں بھی صحابہ کھڑے رہتے تھے. صبر تھا، عزم تھا، استقلال تھا، اللہ کی رضا پر راضی تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر لکھتے ہیں نا، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو ہمت میں رہا کرے، پریشانی آئے ہمت میں رہا. دوسری بات والدین کا ادب، بالخصوص ماں کا ادب. اللہ غنی، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. پیارے آقا کہیں جو چہرہ نہیں دیکھے گا، انہوں نے تو بخشوانا ہے، انہوں نے تو شفاعت کرنی ہے. تو ان لوگوں میں پیارے آقا نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے. ماں باپ اگر ہیں تو ان کا ادب کریں، دعائیں لیں. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک اسٹیج آتا ہے، اس اسٹیج میں آ کر چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں. ماں باپ ڈانٹتے بھی ہیں، ماں باپ برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں. دیکھیں ایک ایج کے بعد بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے نا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کم ہو جاتی ہے، اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اس کی طبیعت بھی تو ڈاؤن ہو جاتی ہے نا. لیکن بچے کو دیکھا ہے کبھی؟ بچہ بھی تو نہیں سمجھتا تھا کچھ، بچہ بھی تو روتا ہے، بچہ بھی تو تنگ کرتا ہے، جو کرنا ہے اس کو بستر پر کرتا ہے. ماں باپ برا نہیں کہتے اسے، پھر بھی پیار کرتے. تو میں اور آپ اس سٹیج سے گزرے ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں. ہم روئے تو ماں اور باپ ساری رات جاگتے رہے ہوں گے. ہم بیمار ہوئے ہوں گے تو رات کو ہاسپٹل میں لے کے بھاگے ہوں گے. آج باپ بیمار ہوتا ہے تو بیٹا کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ہے ہاسپٹل لے جانے کا. ماں اور باپ اگر کسی بات کو ریپیٹ کرے، کوئی بات انڈرسٹینڈ نہ کرے، تو ہم کہتے ہیں آپ کو بار بار سمجھ نہیں آتی. میں کہہ تو رہا ہوں، آپ انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا بیچ میں اگر کوئی ماں باپ میں سے انٹرپٹ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کو نہیں سمجھ آتی. کتنا بدتمیز ہے وہ بچہ جو ماں باپ کو یہ کہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی، جو ماں باپ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیچ میں نہ بولا کریں. ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک بار ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے کچھ آواز آ رہی ہے، میرے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے. تو بیٹا کہتا ہے ماں آپ کے کان بج رہے ہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی. بیٹا پڑھ رہا تھا، کچھ کام کر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد ماں نے کہا بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے. کہا نہیں ماں آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ کو آواز نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، خاموشی ہے. بار بار آپ یہ کہتی ہے. تیسری بار ماں نے کہا تھوڑی دیر بعد، بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے. ماں سمجھ نہیں آتی آپ کو، میں کام کر رہا ہوں، ڈسٹرب کر رہا ہوں، نہیں آ رہی آواز، آپ کے کان بج رہے. اب ماں مسکرائی. کہا بیٹا سامنے جو باکس ہے ذرا کھولنا. بیٹے نے وہ باکس کھولا، اس میں سے ایک کتاب نکالو، یہ کتاب لے کر آؤ. کہ بیٹا اس کتاب کو جب تو چھوٹا تھا نا، تو نے ایک ہی سوال مجھ سے 70 بار پوچھا تھا، ماں یہ کیا ہے، ماں یہ کیا ہے، ماں یہ کیا ہے. کہا میں ہر بار تیرا منہ چومتی تھی اور تجھے جواب دیتی تھی، اور آج میں نے 3 بار تجھ سے پوچھ لیا تو تجھے برا لگ گیا. ذرا غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا قرآن، ہماری حدیث، ہمارے صحابہ، ہمارے بزرگ
ان سب کی باتیں مجھے اور آپ کو سکھاتی ہیں کہ ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا ایٹ اینی کاسٹ. بلکہ یہاں تک احادیث میں کسی صحابی نے پوچھا حضور اگر ماں باپ ظلم کریں تو؟ ماں باپ ظالم بھی ہوتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ 3 بار اگرچہ ظلم کرے، ماں باپ ظلم بھی کرے جب بھی تم نافرمانی نہیں کر